اوکے۔ اچھا، ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو علمی حوالے سے اتنا پختہ نہیں ہوتے، وہ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم قرآن میں، کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ سائنس کو نا ایک الٹیمیٹ فیکٹ سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ سائنس کی حقیقت ہے لیکن سائنس ایک الٹیمیٹ فیکٹ نہیں ہے۔ جب آپ سائنس صحیح، کو الٹیمیٹ فیکٹ سمجھ لیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ بہت سی ایسی تھیوریز جو کسی نہ کسی جگہ پر قرآن کی کسی آیت کے منافی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ قرآن سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، یا وہ اسلامی کنسیپٹ سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہیں، تو آپ پھر ان کو ثابت کرنے کے لیے آپ قرآن کی ان آیات کی تعویل کرنا شروع کر دیں گے اور آپ کہیں گے نہیں، اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب اس طرح سے ہے۔ جیسے ڈارون کی جو ایوولوشن کی تھیوری ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن تو ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلقت بیدی، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ ڈارون کی تھیوری کیا کہتی ہے؟ اچھا میں مزے کی بات بتاؤں کہ ڈارون کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف ایوولوشن ہے، اس وقت موجودہ دور میں سائنس اس کے اوپر، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان کامل ہوتا ہے، تو آج کی سائنس کا ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر ایمان کامل ہے، اور وہ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ تو صحیح، اتنا ان کا اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی ان آیات کی تعویل کر دی اور وہ یہ کہہ دیا کہ خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کی ابتدا جو ہے وہ انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تھیوری آف ایوولوشن یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی اسپیشیز، بلین آف اسپیشیز اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، ان کا انسسٹر ایک ہی ہے، وہ ایک ہی اوریجن سے بنی ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں سے پھر وہ جو اسپیشیز ہیں وہ اپنی ایوولوٹ ہوتے ہوتے وہ ہوئی ہیں۔ تو اس میں انسان کی جو سب سے قریب ترین اسپیشی ہے وہ بندروں کے اندر پائی جاتی ہے، ایون چمپینزی اور وغیرہ، اور ان چیزوں کے اوپر انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹس بھی کیے، تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر اس میں بات ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے قریب پائی جاتی ہے، تو سب سے پہلی جو اسپیشی تھی اور جو سروائیو کی انسان کی طرح کی، اور بھی بہت ساری اسپیسیز تھیں جو سروائیو نہیں کر سکی ایوولوشنری پروسیس کے اندر، جس نے سروائیو کیا وہ ہومو سیپین تھا، اور وہ ہومو سیپین سے آگے پھر انسانیت کی ابتدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد تمام انسان جو ہے وہ اس مارے وجود میں، یہ جی، تھیوری آف ایوولوشن ہمیں بتاتی ہے، لیکن ٹھیک قرآن ہے، ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ قرآن بتاتا ہے کہ خلقت بیدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ کھنکتی ہوئی مٹی کے ساتھ، مٹی اور گارے کے ساتھ جو ان کا جسم گوندا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب وہ یہاں پر کیا تعویل کر دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، جیسے تھیوری آف ایوولوشن بھی ایک الٹیمیٹ فیکٹ بن چکا ہے، اب وہ فیکٹ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، تو کائنات کی ابتدا تو اسی طرح سے ہی ہوئی، اور وہ ایوولوشن ہوتا ہوتا آ رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا تو وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنا وہ انٹرفیرنس کی، اور اس انٹرفیرنس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور انسانیت کو تکریم و تشریف دینے کے لیے ان کو اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنا دیا۔ تو وہ جو ہومو سیپین بنیادی طور پر تھا، وہ ہومو سیپین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا اپنے ہاتھ سے بنا دیا۔ اس پر پھر آپ کو بہت سارے جو ہے نا وہ اعتراضات آپ کے اوپر وارد ہو جائیں گے۔ وہ اعتراضات وارد یہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا، اس سے تو سب سے پہلے جو انسان تھے یا انسانیت کی جو ابتدا تھی وہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو مطلب کہ آپ جس کو ہومو سیپین کہہ رہے ہیں، تو مطلب کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام ہومو سیپین تھے؟ تو اس کے اوپر ایک بہت وسیع اعتراضات کا جو ہے وہ دروازہ کھولا جا سکتا ہے، اور جب ہم کبھی انشاءاللہ العزیز تھیوری آف ایوولوشن کے اوپر بات کریں گے تو اس کے اوپر ہم اس کو بہت زیادہ ایکسپلین کریں گے صحیح، کہ اگر آپ اس طرح کی تعویلات کرنے شروع کر دیں گے تو اس سے کیا کیا مسائل واقع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اور بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذہن میں سائنس بہت زیادہ چھائی ہے، یا جو لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں مغربی فکر و فلسفے سے، یا مغرب کی ترقی سے بہت زیادہ متاثر ہے، یا سائنس اٹ سیلف بہت زیادہ متاثر ہے، تو وہ سائنس کو اس مقام پر رکھتے ہیں، فیکٹ کی بنیاد مقام پر رکھتے ہیں، اور قرآن مجید کو اس سے نیچے لے آتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر جو معجزات ہیں، اب معجزات وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ما فوق الفطرت ہوتی ہیں، جو ما خارق العادہ ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ما خارق العادہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو انسان کے لیے کسی طور ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ اگر آج آپ سائنس کو یہ بات کہیں اور سائنٹیفکلی اس بات کو پروف کرنا ثابت کریں تو سائنس آپ کے اوپر ہنسے گی۔ اسی طرح بالکل، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کرایا۔ آج کے اتنے ایڈوانس دور کے اندر جب ہم سپر سونک جو ہم نے جہاز بنا لیے ہیں اور ہم ہائپر لوپ کی طرف جا رہے ہیں، اس دور میں بھی یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ انسان جو ہے وہ اتنی تیزی سے ٹریول کر سکے، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا، اچھا وہ ٹریول کر کے گئے اسراء سے، مکہ سے ٹریول کر کے گئے بیت المقدس، تو وہ کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریول کیا تھا وہ بنیادی طور پر ٹائم ٹریول کیا تھا، تو ٹائم ٹریول کر کے گئے تھے، اینڈ دین پھر اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اسراء اور معراج کی طرف گئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی پورٹل یا کسی ڈفرنٹ ڈائمینشن کے تھرو گئے تھے۔ خیر یہ ڈائمینشن اور پورٹل کی بھی آپ نے بات کر دی۔ ہم اصل میں اس پہ میرے ایک یہ ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس موضوع کو پکڑوں اور کس کے اوپر بات کروں، کیونکہ ہر ایک ایک لفظ جو ہے نا ایک اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، اور اس کو اگر ہم کھولنے بیٹھیں گے، کیونکہ یہ پورٹل ڈائمینشنز، یہ ٹائم ٹریول، یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ فزکس کا وہ جو ٹاپک ہے، اور جو ہم پہلے ایوولوشن کی بات کر رہے تھے وہ سارا بایولوجی کے اوپر اس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، یعنی کہ نہیں، وہ بایولوجی آپ کا۔ سرسری طور پہ بتائیں کہ جو واقعی کہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی بات کر رہے ہیں اچھا اصالت ہاں، یا میں اسی کی طرف آ جاتا تو ہوں کہ جو اس طرح سے تعویلات پیش کی جاتی ہیں، ایون اصحاب کہف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف جو اپنے غار میں تھے تو وہ بھی بنیادی طور پہ ایک پورٹل میں تھے، تو
پورٹل میں چلے گئے، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اور بہت سارے حضرت نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ، خیر اس کے اندر تو میں کہوں گا کہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ بالکل بیس لیس باتیں کرتے ہیں، اس کے کوئی نہ قرآن مجید سے آپ کو اس کے کوئی دلائل ملتے ہیں، نہ آپ کو ایون جو ہے بائبل یا جو سمیرین ٹیکسٹ وغیرہ کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی اس طرح کی کوئی باتیں موجود نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے، خیر وہ بھی ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو اس حوالے سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سائنس کی حیثیت کو آپ سمجھیں، سائنس کے اندر 100% غلطی کا امکان موجود ہے، سائنس کے مد مقابل ہمارے پاس ہے قرآن مجید، قرآن مجید کس کی نازل کی ہوئی کتاب ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ خالقنا و رازقنا و مالکنا، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارے تمام امور کو چلانے والا ہے، جو ہماری تمام تدبیروں کو چلانے والا ہے، جو ان کی نگہداشت کرنے والا ہے۔ زید تو بھائی اللہ مسئلہ تعالیٰ کی ذات کامل اور مکمل ہے، انسان 100% ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سو قرآن مجید ایک خالق کی کتاب ہے، آپ ایک خالق کی کتاب کو نیچے رکھ کے سائنس کو ترجیح دے رہے ہیں، اور پھر خالق کی کتاب کو آپ سائنٹیفک تھیوریز کے اکارڈنگ آپ ان کی تعبیرات کرنا شروع کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ظلم کی بات ہے۔